بسم اللہ الرحمن الرحیم. تہذیبی بحران پر بھی ہم نے 2 نشستوں میں گفتگو کی اور اس سے جو مسائل ہماری شناخت پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کی. یہ مسئلہ بنیادی طور پر معاشرت کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یعنی انسان انسانوں سے ملتے ہیں، تعلقات پیدا کرتے ہیں، روابط پیدا کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک تہذیب وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تہذیب کے وجود میں آنے کا عمل اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم مذہب یا دین کہتے ہیں وہ بھی اس وقت تک انسان کے لیے ایک محبوب چیز نہیں بنتا جب تک وہ تہذیب کی صورت اختیار نہیں کر لیتا. یعنی اگر وہ محض ایک حکم ہوتا ہے، محض ایک فرمان ہوتا ہے، محض اوامر اور نواہی کا ایک مجموعہ ہوتا ہے تو وہ انسان کی شخصیت سے متعلق نہیں ہوتا. انسان کی شخصیت سے جب وہ متعلق ہوتا ہے تو ایک تہذیبی روایت میں ڈھلنا شروع ہوتا ہے. پھر وہ تہذیبی روایت ہمارے انفرادی وجود پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہماری زبان اور لباس کو بدلتی ہے. پھر وہ ہمارے آئلی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے تو ہمارے گھروں کے رہن سہن بدلتی ہے، بات کرنے کے طریقوں کو بدلتی ہے، باہمی آداب کو تبدیل کرتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ سوسائٹی سے متعلق ہوتی ہے تو سوسائٹی میں بننے والے اداروں کو تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے. جب یہ تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد مذہب بھی اس میں روح کی طرح سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، روایات بھی موجود ہوتی ہیں. اس وقت انسان کے لیے پھر بہت سی باتوں پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور بہت سی باتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. یہ جو معاشرتی پہلو ہے اس کا، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اس نشست میں ہم ان کو موضوع بنا لیتے ہیں. جاوید صاحب، ہر مذہب جو ہے جس بھی زمانے کے اندر وہ نازل ہوا کچھ سماجی، معاشرتی اور اخلاقی اقدار کا مظاہرہ اس نے کیا، انسانوں کے سامنے پیش کی اور اپنے فالوورز کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کو فالو کریں. اتنے عرصے کے بعد، یہ اتنے لاتعداد مذاہب آنے کے بعد اور ہزاروں سال کی جستجو اور ترقی مذاہب کے بعد، آج اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ہیومن سوسائٹی اٹ سیلف بہت زیادہ گروتھ کر چکی ہے اور ہر مذاہب کی یا یونیورسل جو ویلیوز ہیں وہ ہمارے سامنے کسی مذہب کی فارم میں نہ ہو، ایک کتاب کے اندر کنسنٹریٹڈ فارم کے اندر اویلیبل ہیں. سو آج کل کی پریزنٹ ورلڈ کے اندر ایک مذہب کا ایکٹیو فالوورشپ کس حد تک اہم ہے اور جو یونیورسل ویلیوز ہیں ان کی فالوورشپ کتنی اہم ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کتنی ترقی کر لے اور کہیں پہنچ جائے، ترقی کے دائرے تو ہمیشہ 2 ہی رہیں گے نا. ایک ہماری طبعی زندگی ہے، اس میں ترقی ہوگی. یعنی ہمارے گرد و پیش ایک کائنات ہے، ہمارا ایک حیوانی وجود ہے، اس کو سمجھنے میں ترقی ہوگی. سامنے کی کائنات کو سمجھنے میں ترقی ہوگی، اس کے قوانین دریافت ہوں گے، اس کی بنیاد پر ایجادات ہوں گی. وہ ایجادات ہمارے وجود کے حوالے سے بھی ہوں گی، ہمارے باہر کی کائنات کے حوالے سے بھی ہوں گی. دوسری ترقی یہ ہوگی کہ انسان اپنے اندر جو ویلیوز رکھتا ہے ان کو اپنی سوسائٹی سے کتنا متعلق کرتا ہے. یعنی ایک طرف تو آپ کے یہاں پیور سائنسز ہیں، دوسری طرف سوشل سائنسز ہیں. سوشل سائنسز کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے؟ سماجی علوم جتنے ہیں وہ اگر آپ غور کریں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ قدروں کو سوسائٹی کے عمل سے متعلق کرتے ہیں. یعنی جب اقدار معیشت سے متعلق ہوتی ہیں، جب اقدار سیاست سے متعلق ہوتی ہیں، جب اقدار سماج سے متعلق ہوتی ہیں تو اس سے جو کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں ان کو علمی لحاظ سے سلجھایا جاتا ہے. کچھ تو عملی لحاظ سے خود ہی سلجھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سلجھانے کا ہم کام کرتے ہیں، تو اس سے سماجی علوم وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عملی ہم کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ جو سماجی علوم کا باہمی ربط ہے یہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اقدار سے پیدا ہوا ہے. اقدار کیا ہے؟ اقدار انسان کے لیے خدا کا عطیہ ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے اس کے اندر ودیت کی گئی ہے. جس طرح اس کے سامنے کا آفتاب اس کی تخلیق نہیں ہے، اس طرح اقدار بھی انسان اپنے اندر لے کے آیا ہے. یعنی میں جس طرح باہر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے، مجھے یہ افراد نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ نشست نظر آ رہی ہے. بالکل اسی طرح سے جب میں اپنے باطن میں دیکھتا ہوں تو میری باطنی حص اقدار کو بھی دیکھتی ہے. میرے اندر ایک حادثہ اخلاقی ہے جو ان آنکھوں سے زیادہ قوی ہے، ان کانوں سے زیادہ حساس ہے. میں اس کے ذریعے سے اپنے اندر کے اخلاقی وجود کو بھی پاتا ہوں. کوئی آدمی میرے ساتھ کتنی بحثی کیوں نہ کر لے، وہ اخلاقی احساس میرے اندر سے ختم نہیں ہو سکتا. بڑی ایک سادہ سی مثال بعض لوگ دیا کرتے ہیں اور فلسفے میں عام طور پر یہ زیر بحث آتی ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ کانٹ نے جب ایتھکس کی بنیادوں کے اوپر گفتگو ہوئی تو اس نے بھی اس کو بیان کیا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی جو اخلاقی اقدار کی نفی کرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آ جائیں تو احتجاج کرنے سے باز نہیں رہتا. یعنی گویا یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے
قرآن نے بھی بیان کیا ہے، دیکھیے آپ بازار میں جاتے ہیں چیزیں لیتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو پورا تول کر دیں، اور یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ کم تول کر دیں. معنی جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پورا تولنے کے قدر کے طور پر آپ محسوس کریں، یعنی آپ بھی بیٹھیں گے ہو سکتا ہے کسی وقت کم تول دیں، کیونکہ انسان کے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے وہ اقدار کی مخالفت کرا دیتا ہے اس سے، لیکن یہ کبھی آپ نہیں چاہیں گے کہ دوسرا آپ کو کم تول دے. یعنی اپنے لیے چوری آپ کرنے چلے جائیں گے، یہ کبھی پسند نہیں کریں کوئی آپ کے گھر میں چوری کر لے. تو یہ جو اقدار ہیں آپ کے اندر، ان اقدار کا شعور بیدار رکھنا، ان کو محکم کرنا، ان کو سوسائٹی سے ریلیٹ کرنا، یہ ہمیشہ مذہب کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کے پاس ہے ہی نہیں. اس وجہ سے مذہب کا کردار کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے ہی آپ اقدار کو یا تو نفی کریں گے یا اس بات کریں گے، جیسے ہی آپ ان کا اس بات کرنا چاہیں گے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ کریں، تو آپ کو محکم اساس صرف مذہب میں ملے گی اور کسی جگہ ملے گی نہیں. ورنہ آپ کی کیفیت وہی ہوگی جو بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا کہ تم اس صحرا میں گردش کرتے رہو. تو اقدار کو اگر محکم اساس حاصل نہ رہے تو انسان کا معاملہ بالکل یہی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جیسے صحرا میں گردش کر رہا ہے یا بیابان کا مسافر ہے، پھر اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کیونکہ انسان نام ہی اصل میں اپنے اخلاق کی وجود کا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے بہت سے فرقے ایسے ہیں جس میں تقلید کے بارے میں بہت زور، بعض میں تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اگر آپ نے نہ کی تو آپ نے نماز وغیرہ جو بھی آپ نے عبادت کی وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے جو قرآن نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے کہ تقلید واجب ہے یا تقلید کرنی چاہیے یا حرام ہے، کچھ اس کے بارے میں؟ نہ قرآن نے ایسی کوئی بات کہی ہے، نہ کسی حدیث میں ایسی کوئی بات بیان ہوئی ہے. میں نے تو ایک نشست میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے پیغمبر کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو جو علماء اور فقہاء نے لوگوں کی گردنوں میں قلادے ڈالے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیں گے اور انسان کو حقیقی آزادی دیں گے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. ہم اللہ کے پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے. اس کے بعد سارے انسان برابر ہیں. ہم ان کی بات سنیں گے، دلیل کی بنیاد پر اسے قبول کریں گے، اگر دلیل کمزور ہے تو رد کر دیں گے. اس وجہ سے میرے نزدیک تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور قرآن حدیث بالکل اس تصور سے خالی ہے. تقلید کا لفظ ہی قرآن و حدیث کے لیے اجنبی ہے. قرآن مجید میں جو اس کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ہے، جو رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، وہ پیغمبر کے معاملے میں بھی اطاعت اور اتباع کا رویہ ہے. یعنی اس کے الفاظ دوسرے ہیں. یہ تقلید کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی غلامی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالا ہوا ہے. یہ ہمارے ہاں صرف خدا ہی کی غلامی ہے اور عبودیت کے احساس سے ہم جیتے ہیں. اسی چیز نے اصل میں انسان کو آزاد کیا ہے. یہی وہ مفہوم ہے اور یہی مضمون ہے جس کو اقبال نے ادا کیا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک سجدہ ہے، سجدہ عبودیت. اس کے بعد ہر سجدہ آپ کے لیے ممنوع ہو جائے. جاوید صاحب، ویلیوز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور پچھلے پروگرام میں وہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے بھی آپ نے بڑی اچھی، بعض اوقات ویلیوز میں ایک جنرل تصادم کی کیفیت ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا. قرآنی پوائنٹ آف ویو سے اگر غلط ہو تو آپ تصحیح کر دیجئے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر صالح ہے، انسان کی فطرت جو ہے بنیادی طور پر معصوم ہے، پھر ماحول اسے جس طرح مرضی بگاڑ دے. تو ہمارا ایک بڑا مشہور جرمن سائیکالوجسٹ ہے فرائڈ، سب جانتے ہیں. اس نے ایک جگہ لکھا کہ یہ جو سپر ایگو ہے، جو کانشنس جس کو ہم اپنی زبان میں ضمیر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی پیدائشی صنف ہے ہی وصف ہے ہی نہیں، یہ تو بچپن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اکٹھے ہو گئے اب ایٹ دا بیک آف مائنڈ ہیں اور کوئی اس کی ایک بازگشت رہتی ہے باقی زندگی میں. تو جیسا جیسا جس نے سمجھا دیا تو بنیادی طور پر تو وہ چونکہ جبلتوں کی بات کرتا ہے تو بہت قریب لے آتا ہے ایک کسی بھی، جیسے جانور ہیں اور جاندار ہیں اسی طرح وہ کہے گا کہ انسان ہے. اور اس میں اس نے کہا کہ ایک تو یہ جنسی جبلت بہت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہی جیسے ابھی ذکر بھی ہوا تھا کہ ڈومینیٹ کرنے کی، جس کو وہ تھیناٹوس کہتا ہے. تو اچھا، اب یہاں پر ایک فنڈامنٹل ڈفرنس آئے گا جو کہ اوپرا نہیں ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان اسٹوڈنٹس پہ، کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں، کہ وہ مسلم فلسفہ بھی پڑھی جائیں گے اور فرائڈ کو بھی پڑھی جائیں گے اور فرائڈ چچا پر بھی سر ہلاتے جائیں گے اور اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس طرح پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہیے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میرے نزدیک تو یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور اس کو ہم کسی پروگرام میں
اصول میں زیر بحث لائیں گے، اقدار ہیں یا نہیں ہے، ان کی بنیاد انسان کے اندر ہے یا یہ وہ باہر سے عکس کرتا ہے، اس سوال ہی پر در حقیقت فلسفے اور مذہب کا بنیادی تصور کھڑا ہے. بالکل. یعنی یہ چیز اگر اپنی جگہ چھوڑ گئی تو پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر انسان کا معاملہ اور ایک حیوان کا معاملہ ایک ہی ہوگا. جبلتیں ہیں، جس طرح حیوان کو آپ سدھاتے ہیں تو انسان ذرا اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو میں اس پر اس وقت کوئی تفصیلی تبصرہ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اب ہماری نشست کا وقت بیش ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے، لیکن اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ انسان کی تحلیل نفسی کرتے ہیں، انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جبلتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی جبلتیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ باہر سے بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ان کے لیے صرف انٹروسپیکشن ہی کافی نہیں ہوتی، آپ ان کو خارج میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ظہور ہر قدم پر ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھوک کی جبلت ہے تو آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ویسے تو انسان اپنی بھوک کو خود ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر میں آپ کو 3 دن بھوکا رکھوں تو مجھے بھی نظر آنے لگ جائے گی. یعنی اس کے مظاہر میرے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے جبلتوں کے اوپر تو فوراً تحلیل کرنے والے کی نگاہ چلی جاتی ہے. لیکن اس کے بعد جب وہ اخلاقی اقدار کو تلاش کرتا ہے، انسان کے اندر جاتا ہے، ظاہر اندر جائے گا نا دیکھنے کے لیے، باہر تو کوئی نہیں پڑی ہوئی. جب وہ اندر جاتا ہے تو اخلاقی اقدار کے ساتھ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقی اقدار اپنی ذات میں اور چیز ہے، اور جس وقت وہ سوسائٹی سے انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اور ہوتی چلی جاتی ہیں. مثال کے طور پر حیا ایک قدر ہے، تو حیا ایک قدر کے طور پر تو ایک احساس ہوگا نا آپ کے اندر، اس کا ظہور سوسائٹی میں ہوگا اور سوسائٹی اس کو اصل میں ڈوز اور ڈونٹس میں بدل دیتی ہے. تو آپ جب ان کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سوسائٹی نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہی کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. اس وجہ سے یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ کسی وقت گفتگو کریں گے اور دیکھیں گے کہ فی الواقع کیا انسان کے اندر اقدار یا اخلاقیات کی کوئی بنیاد ہے یا یہ سوسائٹی سے عکس کرتا ہے، انسان ان کو سیکھتا ہے یا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر ودیت کی گئی. یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ یہ کہ اس بنیادی مسئلے کے بارے میں ہمیں حساس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف آپ رائٹ کو دیکھ لیں اور دوسری طرف ان اقدار کے بھی علمبردار رہیں اور دونوں کے لیے یکساں رتب اللسان ہو. یہ نہیں ہو سکتا اور کنفیوژن میں رہیں. یعنی یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور کرنا پڑے گا، اس کا جائزہ لے کر انسان کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اور اس فیصلے پر اصل میں آپ کی پوری زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. سر، اخلاقی قدروں کی جہاں تک بات ہے تو ہم ایز اے مسلم پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہم اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ ہے کہ ہم سب سے اچھی قوم ہیں. اس وقت مسلم معاشرہ جن اخلاقی اقدار کی پستی میں جا رہے ہیں تو ہم جو لین دین کی بات ہوتی ہے اقدار کی، تو ہم کیا قدریں ان کو دے رہے ہیں؟ ہمیں تو نمونہ بننا چاہیے، دوسروں کو ہمیں ایز اے ماڈل اپنے آپ کو شو کرنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے آپ کو بہتر قوم سمجھتے ہیں تو اخلاقی اقدار بھی ہمارے ہاں اتنی ہائی لیول پہ ہیں کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. تو کیا یہ ریزنز ہیں کہ ہم ایز اے مسلم جب ہمارے پاس سب سے اچھی کتاب ہے، رسول ہے ہمارا، ہم اپنے آپ کو اچھی قوم سمجھتے ہیں، تو اخلاقی اقدار کی پستی کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اچھی قوم نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اچھی قوم سمجھتے ہیں. یعنی جب آپ اپنے بارے میں اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں تو اس کے بعد اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو سمجھیں. کسی آدمی کی آپ کو اصلاح کرنی ہو، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیسے اس کی اصلاح کر لیں گے؟ قرآن مجید نے یہ جو بات کہی نا، آپ قرآن کو کھولتے ہیں کہ ہدی للمتقین، یہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ سرکشی میں زندگی بسر کرتا ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بے پرواہ اور نچنت ہے، وہی کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے، بابر بیش کوش کے عالم تمہارا نہیں، اس کے اندر کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے، تو ہدایت کون دے گا اس کو؟ مسلمان قوم کا بھی اس وقت معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ چونکہ دنیا کے اندر بڑے برتری کے مقام پر رہی ہے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ زوال آشنا ہو چکی، اور پھر زوال کے وجوہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جتنے رہنما ہیں وہ آپ کو سازشوں کے افسانے سنائیں گے. وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ نہیں، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اصل میں فلاں کی سازش ہے،
یہ فلاں نے ہمارے خلاف یہ تدبیر کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ زوال آ گیا ہے. تو اچھی قومیں اور اچھی قیادت ہمیشہ خود احتسابی کا داعیہ پیدا کرتی ہے. ہم اگر اپنے مذہب کی تعریف کریں اور یہ کہیں کہ اللہ کا دین ہمارے پاس ہے تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اللہ کے اس دین کو ہم نے اپنی زندگی سے کتنا متعلق کیا ہے، اس کا شعور ہمارے اندر کتنا ہے، وہ جن اخلاقیات اور جن اقدار کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم کتنا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. اس میں تو میرا خیال ہے پستی کی اب کوئی آگے نشیب نظر نہیں آتا کہ جس کو آپ دیکھ سکیں جہاں تک ہم اتر چکے ہوئے ہیں. اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کی تعلیم پر توجہ دیں. دیکھیے قوموں کے ہاں جو فیصلہ ہونا ہے وہ علم اور اخلاق کی بنیاد پر ہونا ہے. ہم کبھی اس چیز کو بھی موضوع بحث بنائیں گے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کیا قوانین ہیں، یعنی کن بنیادوں کے اوپر قومیں عروج پاتی ہیں اور کن موقعوں کے اوپر وہ زوال آشنا ہو جاتی ہیں. اس میں باقی تفصیلی باتیں تو کسی نشست میں ہوں گی. بنیادی چیز یہی ہوتی ہے جس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ آپ پہلے اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ آپ غلط کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے تعلیم کا اور تربیت کا راستہ کھلتا ہے. جو آدمی پڑھنا نہیں چاہتا اسے کون پڑھا سکتا ہے، اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو کون سکھا سکتا ہے، اور جاننا نہیں چاہتا اس کو کون جنوا سکتا ہے. یہ پہلی بنیادی چیز ہے. تو یہ ہمارے ہاں اصل میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. کوئی سننے کے قومی سطح پر تو بالکل سننے کے لیے تیار نہیں، فرد بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہماری نفسیات ایسی بن گئی ہے کہ آپ کسی آدمی کے بغیر تنقید کر کے دیکھیے تو اس کے بعد آپ کی پگڑی پونجی غائب ہو جائے گی. یعنی وہ اگر آپ کو گالی نہیں دے سکے گا، گریبان نہیں پکڑ سکے گا تو کم سے کم بڑبڑاتا ہوا ضرور چلا جائے گا، اور وہ یہ آپ کو باور کرا دے گا نہیں غلطیاں ساری آپ کے مخاطب میں ہیں، آپ نے کوئی غلطی نہیں. مجھے تو 12 اس کا موقع ملتا ہے کہ لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی گھر کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا، خاندان میں کوئی ایسی بات ہو گئی، میں بیٹھا ہوں سمجھانے کے لیے. اگر آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل جائے نا کہ آپ کی بھی غلطی ہے، اس کے بعد آپ صحیح نہیں، کوئی امکان نہیں. یعنی دونوں فریقوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ آدمی کوئی بھی آدمی وہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہمیں سچا سمجھے، ہمیں درست سمجھے. تو ہم اپنی غلطی کو سننے کے لیے تیار، غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار. اسلامی معاشرت جو کبھی اپنے عروج پہ تھی، ابھی تو وہ اسلامی تاریخی کتابوں میں ہی قید ہو کے رہ گئی ہے. تو وہ کون سے عوامل ہیں جس نے اسلامی معاشرت کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، اور وہ کون سے عوامل ہو سکتے ہیں جن پر عمل کر کے اسلامی معاشرت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے اس کو نمایاں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اسلامی ہو یا کوئی اور معاشرت ہو، جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں علم کو کیا قدر و منزلت حاصل ہے. عربوں نے جو حکومتیں قائم کی تھیں، خواہ وہ قرطبہ میں یا اندلس میں قائم ہوئی یا وہ عباسیوں کے ہاں قائم ہوئی، آپ ان کو دیکھیں ان میں علم ایک بنیادی قدر تھی، علمی ادارے وجود میں آ رہے تھے، علم کو قدر و منزلت حاصل تھی. بعد میں ہمارے ہاں اقتدار عثمانیوں کے پاس چلا گیا، وہ بنیادی طور پر واریئرز تھے، ان کے ہاں جنگ جدال یہی آدمی کو ہیرو بنانے کا باعث بنتا تھا. یعنی آپ نے کتنی زمینیں فتح کی ہیں، کتنے علاقوں پر قبضہ کیا ہے، یہ چیز آپ کے ہاں پیدا ہو گئی. چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنی حکومتیں پچھلے 500-700 سال میں بنی ان کا اثاثہ کیا ہے، وہ آپ کو کیا دے کے گئے ہیں. انہوں نے آپ کو مقبرے دیے ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ مسجدیں بنا دی ہیں، کچھ اپنے ٹہلنے کے لیے باغات بنا دیے ہیں جن کو اب آپ دیکھتے ہیں. کوئی علمی درسگاہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی رصد گاہیں، کوئی تحقیق کے ادارے کہیں نہیں ملیں گے آپ. یعنی کوئی اشخاص کل معدوم کو ایک دو مل جائیں تو مل جائے. اس کے برعکس جو آپ کی پرانی روایت ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ عباسیوں کے ذریعے سے اور امویوں کے ذریعے سے جو حکومتیں قائم ہوئیں ان میں ہر جگہ دیکھیں گے کہ علمی اداروں کی ایک روایت موجود ہے. حتیٰ کہ فاطمیوں نے جو حکومت قائم کی تو سب سے پہلے اگر یونیورسٹی قائم کی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ علم کی روایت کو اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر سوسائٹی کو اس کی جگہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہتا. ہمارے ہاں علم کی روایت کے دونوں پہلو مجروح ہوئے. طبعی علوم سے مسلمانوں کی دلچسپی بتدریج کم ہوتی چلی گئی اور انہوں نے زیادہ اپنی دلچسپی کا موضوع فلسفے اور تصوف بنا لیے. دونوں اس زمانے میں ماں بعد طبیعت سے گفتگو کرتے تھے، تو اس لیے طبعی دنیا سے تو آپ کا رشتہ ویسے ٹوٹ گیا. اچھا، ماں بعد طبیعت اور اقدار کے بارے میں جو چیز آپ کو ایک جگہ کھڑا کر سکتی تھی وہ قرآن مجید تھا. قرآن مجید نہ آپ کے علم کا محور رہا نہ آپ کے عمل کا محور رہا. اس کا اصلی کام کیا رہ گیا؟ آپ کے مردے بخشوا دیں کہ آج یاسین آسان و میری، اس کی یاسین پڑھ کے آپ کی موت آسان ہو جاتی ہے، یا آپ اس کو ختم شریف کے لیے کچھ تلاوت کر لیتے ہیں اور یا قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں.
اور زیادہ سے زیادہ کریں گے یہ کریں گے کہ بے سوچے سمجھے آپ اس کو ختم کرنے کے رجحان میں مبتلا ہو گئے. قرآن آپ کے لیے تدبر کا موضوع ہے، فکر کا موضوع ہے، غور کا موضوع ہے. آپ کے علم کی بنیاد وہ ہے، آپ کے عمل کی بنیاد وہ ہے. آپ کو ہر چیز اس کو محور و مرکز مان کے اختیار کرنی ہے. اس نے ایک میزان اور فرقان کے طریقے پر آپ کے علم و عمل کو کنٹرول کرنا، یہ چیز ختم ہو گئی. تو اس کے بعد میرے خیال میں یہی نتیجہ نکلنا تھا. اور پھر جب یہ نتیجہ نکل آیا تو مسلمانوں کی پوری قیادت نے ان کو عظمت رفتہ کی داستانیں سنائیں اور ان کو یہ احساس دلایا کہ اصل میں یہ یہود اور نصارہ اور فلاں اقوام کی سازشیں ہیں جن کی وجہ سے تم پر زوال آ گیا، ورنہ تمہارا کوئی قصور نہیں. اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ ہم اپنے احتساب کے لیے تیار نہیں، نہ شخصی سطح پر تیار ہیں نہ قومی سطح پر تیار ہیں. میرے خیال میں اگر ہمارے المیے کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ خود احتسابی کا فقدان ہے. اور اس خود احتسابی کے فقدان نے ہمارے گھر برباد کیے ہیں، ہماری معاشرت تباہ کی ہے، ہماری سیاست کو ویران کیا ہے، اور شاید بین الاقوامی یا عالمی سطح پر بھی ہمیں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہے. بدلتی ہوئی معاشرت کی آپ نے بات کی کہ ہم اپنی اقدار مغرب کو دیں، وہاں سے ان کی اس ایسے میں خواتین کے لیے کیا چانسز ہیں؟ وہ اپنی معتدل زندگی میں اگر کوئی فکری اعتبار سے کوئی نیاپن چاہتی ہیں، اس میں کوئی ترقی چاہتی ہیں، تو وہ کس حد تک جا سکتی ہیں؟ یہ دو پہلو ہیں، ایک تو آپ کا معاشرہ ہے، ایک اسلام ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس نے تو علم کے معاملے میں یا تہذیبی اقدار کو اپنانے کے معاملے میں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں کیا. دونوں کو ایک جگہ رکھا ہے، دونوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ تم کو ایک دن خدا کے حضور میں پیش ہونا ہے. دونوں کو کہا ہے کہ تمہارے وجود کی صالحیت ہی اصل میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے سرمایہ بنے گی. اور دونوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہ خدا کا دیا ہوا حقیقی علم سیکھنے کی کوشش کریں. چنانچہ ہمارے ہاں تو یہ بات عورتوں اور مردوں کا ذکر کر کے کہی گئی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر حقیقی علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے خواتین بھی جب آگے بڑھیں گی تو وہ علوم سیکھنا چاہتی ہیں، وہ معیشت میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، وہ معاشرت میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، ادب میں، فلسفے میں، آرٹ میں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. اصل بات وہی ہے جو مردوں کے بارے میں بھی اور عورتوں کے بارے میں بھی ہے کہ اپنی بنیادی شناخت نہ بھولیے، اور وہ بنیادی شناخت عبودیت کی ہے. وہ مرد کے لیے بھی وہی ہے، عورت کے لیے وہی ہے. اور اپنی تہذیب کے مظاہر کو فراموش نہ کریں، اس لیے کہ اس کی بنیاد جن چیزوں پر قائم کی گئی ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ سے جاتے رہے تو پھر اس کے بعد مرد ہو یا عورتیں، پھر آپ ایک صحرا کے مسافر ہوں گے، پھر بیابان میں سرگرداں ہو جائیں گے، پھر راستہ نہیں ملے گا. اس نشست کا وقت بھی ختم ہوا، اب ہم اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.